اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلہ میں خریدا تو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور نہ یہ ہدایت یافتہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس حصہ میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 16 کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو منافقین ہیں انہوں نے اسلام کی بجائے یہودیت اور عیسائیت کو اور منافقت کو ترجیح دی، اور یہ جو ترجیح ہے اس کو خرید و فروخت کے الفاظ سے یاد فرمایا۔ اس جگہ خرید و فروخت کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کے مقابلہ میں گمراہی کو اختیار کیا۔ ان کے سامنے قرآن کریم اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیش کردہ ہدایت بھی تھی، اور اس کے مقابلہ میں یہودیت کے عارضی منافع بھی تھے، لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلہ میں گمراہی کو اختیار کیا۔ تو اس تجارت کے اندر پھر ہوا کیا؟ نفع تو درکنار، ان کا جو راس المال تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی جو استعداد تھی وہ استعداد بھی ضائع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا۔ تو ایک ایسی مثال بیان فرمائی کہ ایک بندہ آگ روشن کرے اور آگ سے ہر طرف روشنی جب اسے دکھنا شروع ہو جائے، جب وہ خوش ہو جائے کہ اس نے ماحول کو روشن کر دیا، تو اس کی وہ آگ، اس کی وہ روشنی اچک لی جائے، ختم کر دی جائے، وہ اندھیروں میں بھٹکنا شروع کر دے۔ تو یہ مثال دی ان منافقوں کی جو اپنے ظاہری اس بناوٹ سے خوش ہو رہے تھے، تو فوراً ان کی وہ بناوٹ ختم ہو گئی اور وہ جہنم کی عمیق گہرائیوں اور اندھیروں میں جا پڑے۔ اس طرح علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ قتادہ نے بیان فرمایا کہ جب منافق لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے، وہ مسلمانوں سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کرتا ہے، زکوٰۃ، صدقات اور مال غنیمت کے فوائد حاصل کرتا ہے، اور مسلمانوں میں نکاح کرتا ہے اور مسلمانوں کا وارث بنتا ہے، اور جب اس کو موت آتی ہے تو اسلام کے تمام ثمرات اور فوائد ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بظاہر کلمہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ تمام جو انعامات ہیں ایک مسلمان ہونے کے وہ سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ظلمات اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ ظلمات اصل میں ہوتا ہے اندھیرا جو دیکھنے سے منع کرتا ہے۔ منافقوں کے لیے کئی ظلمات ہیں، ظلمت کفر ہے، ظلمت نفاق ہے، اور ظلمت یوم قیامت ہے۔ جس دن مومنوں کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب چمک رہا ہوگا اور منافقوں کے سامنے اندھیرا ہوگا، یا تو اس سے یہ مراد ہے، یا پھر اس سے یہ مراد ہے کہ گمراہی کی ظلمت، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ظلمت، اور دائمی عتاب اور عذاب کی ظلمت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی ہدایت مہیا کی اور انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اور جنت کو حاصل نہیں کیا۔ اس آیت کے عموم میں یہ منافق بھی داخل ہے، کیونکہ انہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن جو
کفر تھا اس کو اندر مخفی رکھا اور اپنے شیطانوں کی موافقت کرنے کی وجہ سے اس ایمان کو ضائع کر بیٹھے۔ اس آیت کے عموم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے، منافق بھی داخل ہیں اور جو مرتد ہو گئے وہ بھی داخل ہیں، اور اس آیت میں وہ بھی داخل ہیں جو مقام ارادت پر فائز ہوتے ہیں۔ مقام ارادت سے کیا مراد ہے؟ احوال سالک، ایک بندہ جو طریقت کے رستوں پہ چلنا شروع کرتا ہے، جس سے وہ اپنے نفسانی خواہشات کو ترک کرتا ہے، دنیا کو ترک کرتا ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، تو اس پر انوار الہیہ کا فیضان ہوتا ہے، اور اس سے اگلا مقام محبت کا وہ اگر دعویٰ کر بیٹھے تو مقام ارادت کا نور بھی جاتا رہتا ہے۔ یعنی وہ شخص تھا سالک، ابھی اس نے طریقت کے رستوں پہ چلنا شروع کیا تھا، وہ دنیا کی خواہشات سے الگ ہو رہا تھا، لیکن اس نے وہیں پہ اس مقام پہ کھڑے ہو کے اللہ کی محبت کا دعویٰ کر دیا، اور وہ جو دعویٰ تھا مقام محبت کا دعویٰ، وہ یہ دعویٰ کرنے کی وجہ سے جو ارادت کا نور تھا وہ اس سے بھی بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بظاہر سنتے ہیں لیکن ہدایت نہیں سنتے، دیکھتے ہیں لیکن ہدایت نہیں دیکھتے، اور بولتے ہیں لیکن ہدایت نہیں بولتے، اور یہ کبھی حق کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی عظیم آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔